मड़दर चारू का सलामती पशुमा उम्मीद करना कि शुमेरू चो मैरूच के से पवशो वजदरी वसक मैं मरूची के मरागेश बिजान टॉपिक बिजान के सरहाल आ एक अंचे टॉपिक एक अंचे सरहाल है कि स्पोर्ट्स लैब ग्वाजी वाला चे किसी में गप करना है चूँकि शुमा सरपदे कि दुनिया तहा हर जाए कि स्पोर्ट्स या लैब के कनक बीते आइए दो बुनियादी मकसद वहाँ यक्के के से दिल वशी कनक और दूमी के से अमा स्पोर्ट्स से अवाला चे किसी चागिर्द तहा एक शर्री आरग सोसाइटी तहा किसी एक बेहतरी आरगें और सोसाइटी रोदोम देगा और सोसाइटी देम रहोगे अवाला चे किसी आवधवती एक किरदे किसी अदा करेंगे तो ये अवाला चे किसी देमा शुतगे दुनिया तहा राजानी तहा आवदे स्थान बिजा के रियासता ए डब्बा वती सरा सुरतगा भले पदमंतगे राजानी तहा ओ देम रहो के सोसाइटियाँ नी तहा ए डब्बाए देगे अमा के चागिर्दी गेबूदियाँ कारकनों के गल तंजीम के अस्ता आयानी अवारिया आवदे किसी स्पोर्ट्स मैन और स्पोर्ट्स क्लब स्पोर्ट्स किसी के ऑर्गेनाइजेशन अस्ता आहाँ अम वती से कोपगा किसी ए बार ज़रूरत हो ये मामला है किसी देम तर रहोगा और मैं मरूची के टॉप के हम हमें स्पोर्ट्स से अवाला चे किसी आस्ते स्पोर्ट्स के एक ऑर्गेनाइजेशन है आया एक वादा गोस्तगे रूचा के जो हार आमा चे मालू के से कोमो को मदद करने को वास्ता आए एक बलाएँ किरदे के से अदा को तगा और आ किरदे हवाला किसी में आए को गपम कने और आहानी स्पोर्ट्स से हवाला चे किसी में हम गप कने कि स्पोर्ट्स पाकिस्तान तहा चिक्का किसी जानक भी मर्दमानी चिक्का किसी आई तो का हुब वाहग से मर्दम चिक्का किसी ये दिलचस्पी सारा चारन थे और आहाँ ए हयाल छिपैमा किसी देमात का कि आर आमा चे मर्दमानी कोमो को मदद कनक भी थे आ स्पोर्ट्स किसी मोटर स्पोर्ट्स हैं चूँकि शुमा सरपदे के गोस्तगे चीज़ें सारा चे कि फ्रीडम रैली के बैग बलूचिस्तान है दमगाम बलूचिस्तान है त्याबदपी के से दमगाम अमा अवाला कि फ्रीडम रैली एर कने गए फ्रीडम रैली कनान के बुनियादी वजह के से सबब हम हमेशा के आवदा बलूचिस्तान तहा मालूकारा के से एक वेंडवे पेजदारक बलूचिस्तान जिंदारा के से मर्दमान देवा आरग व मुतारफ़ कनक और बलूचिस्तान टूरिज्मारा के से डेवलप कनगे तो ये हवाला महगमा के से मर्ची अमरादारी कनगा वाजा साजिद अहमद के मेंबर हैं पाकिस्तान मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ पाकिस्तान है आयु अवारिया किसे सैयद गज़नफ़र अली आगा हम किसे अवारेंगों के कुलिकदार बजा के ख़जानची एक क्लब है और शी अमराइया शिराज कुरैशी मैं अमरादारी करने के अहम मेंबर हैं तो ये हवाला माँ किस्से वती अवली जुस्ता किस्से रवें वाजा साजिद अहमद कर्राजी माँ गप्पाना किसी उर्दू तो का नहीं हो सके मैं गेस्ट उर्दू गप करूँ का तो मेरा पहला सवाल साजिद अहमद से है जी। साजिद अहमद ये बताइएगा कि ये मोटर स्पोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान में खेली जा रही है तो इसकी मकबूलियत को किस तरह पाते हैं आप पाकिस्तान में? इसकी मकबूलियत माशाल्लाह उरूज पे है और बढ़ती जा रही है। इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, काफ़ी चैलेंजेस हैं। एक एलिटिस्ट किस्म का स्पोर्ट्स है, इसके लिए वसाइल थोड़े ज़्यादा चाहिए एक आदमी को। तो इसमें इस चीज़ की थोड़ी मेहनत की जाए कि और कैटेगरीज बनी जाए जिसमें और हम यंग ब्लड और कम वसाइल वाले लोग भी जो मोटर स्पोर्ट में शौक़ रखते हैं किसी तरह वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस पर मेरा ख्याल है मेरे जो कोलीग हैं गज़नफ़र आगा, क्योंकि ये शुरू से स्पोर्ट्स से इनका सिलसिला रहा है जुड़ा हुआ, तो ये भी आपको इस पर आई थिंक जवाब दे सकते हैं बेहतर। हाँ जी गज़नफ़र साहब, आप ये बताइएगा कि ये खेल जो है जिस तरह साजिद ने कहा कि एक ज़्यादा वो एक्सपेंसिव खेल है, उसमें एक आम शख्स के लिए बहुत कम ही गुंजाइश बनती है। ये पाकिस्तान में इस खेल की बुनियाद कब पड़ी और इसकी मकबूलियत को आप किस तरह से देखते हैं? खेल की बुनियाद ये पुराना स्पोर्ट है पाकिस्तान में। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे फादर बताते थे हम जब छोटे थे तो 1972 में एक रैली हुई थी पाकिस्तान में, जो क्रॉस कंट्री रैली हुई थी, थ्रू पाकिस्तान गई थी, और 77 में कराची गिलगित रैली हुई थी, तो आज से 25 साल पहले वो उन्होंने जीती थी। तो हिस्ट्री तो इसकी काफ़ी है पाकिस्तान में। फिर ये थोड़ा डिक्लाइन में चला गया था, पाकिस्तान के माशी हालात और पॉलिटिकल हालात ऐसे हो गए थे कि लेट 90s में और अर्ली 21st सेंचुरी में ये स्पोर्ट काफ़ी डाई आउट हो गया था, बल्कि ख़त्म हो गया था। फिर फ्रीडम रैली ने 2004 में स्पोर्ट को रीलॉन्च किया पाकिस्तान में, एंड दे वर द पीपल जिन्होंने इसको इंस्टिगेट करके सिस्टम को पूरा चला के ये वापस पैरों पे खड़ा किया। तो स्पोर्ट तो हिस्ट्री इसकी काफ़ी पुरानी है, और अब जिस तरह साजिद ने बताया कि काफ़ी एक्टिविटी भी है,
کافی چیزیں ہو رہی ہیں. جہاں تک لو بجٹ یا کم خرچے میں ریس کرنے کا تعلق ہے تو اب آٹو کراسنگ چیمپئن شپ شروع ہو گئی ہے. تو لوگ جو اپنے گھروں کی گاڑیاں ہیں, چھوٹی گاڑیاں ہیں, کلٹس ہے یا کرولا ہے یا سیوک ہے یا کورے ہے یا جو بھی ہے آپ کے پاس, اگر آپ کو شوق ہے تو آپ کی کیٹیگری ہے, آپ آئیں اور اپنی کیٹیگری کے حساب سے ریس کریں. جو فریڈم ریلی اور ہماری جو آف روڈ کی ریلیاں ہو رہی ہیں اس میں بھی ریلیز ہیں جو چھوٹی جیپیں ہیں, جمنی ہیں, پوٹوہار ہے, ان کی کیٹیگریز ہیں, آپ اس کو لے کے آئیں اور اس میں ریس کریں. ظاہر ہے مہنگا کھیل ہے, یہ دنیا کے سب سے مہنگے ترین کھیلوں میں سے ہیں, اور جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو بیلنس ہر آدمی جو ہے نا اپنے حساب سے اپنی جگہ اس میں نکال سکتا ہے. تو اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عموماً کھیل ایک عام شخص کے لیے ہوتا ہے کہ وہ تفریح کے لیے اس کھیل سے انجوائے کر لے. جب اس میں عام لوگوں کی انوالومنٹ کو کس طرح آپ ایزیلی بنائیں گے کہ ایک عام شخص, ایک عام ڈرائیور جو گاڑی چلانا جس کو آتا ہو لیکن اس کے پاس اپنی جو ہے گاڑی نہیں ہے, وہ کس طرح اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک پبلک سپورٹ اس طرح ہے کہ پوری دنیا میں جب ریسز ہوتی ہیں تو ٹکٹیں جو ہیں وہ مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے 2 مہینے پہلے بک جاتی ہیں. تو اسپیکٹیٹر سپورٹ بھی ہے, لوگ آتے ہیں اور ریسز دیکھتے ہیں, اور لوگ 2 3 4 دن سفر کرتے ہیں, پوری رات جنگل میں کیمپ کرتے ہیں. پیری ڈکار ریلی ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ 4 5 6 دن جنگل میں ایک جگہ بنا کے رکتے ہیں کہ ریس ہونے والی ہے اور ہم نے گاڑیاں کچے میں گزرتے ہوئے دیکھنی ہیں. تو جن کو شوق ہے وہ خود بخود اپنا راستہ خود نکالتے ہیں, ذریعہ خود نکالتے ہیں. آپ انوالو ہوں گے. کھیل ایسا ہی نہیں ہے کہ اس میں انسان فزیکلی شرکت کرے, صرف اس کو دیکھنا اٹ سیلف اتنا انٹرٹیننگ ہے کیونکہ گاڑیوں کی سپیڈ, ایڈرینلن جو ملتا ہے وہ آپ صرف ویورشپ میں اتنا مزہ آتا ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ فزیکلی انوالوڈ ہو, آپ اس میں آپ خالی دیکھ کے اتنا اس کو خالی ایز اے پارٹیسپینٹ دیکھیں تو بھی آپ کو بہت مزہ آئے گا, جسٹ ایز اے ویور. ٹھیک ہے, آپ کی بات اپنی جگہ پہ ایک دیکھنے کی آتا ہے کہ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں وہ اگر فزیکلی انوالو نہیں بھی ہیں, ان کا اپنا پارٹیسپیشن ایک ریسر کے طور پر نہیں ہے لیکن وہ دیکھنے کی حد تک محظوظ ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پر کسی بھی اسپورٹس کو دنیا بھر میں جو ہے ان کے باڈیز ہوتے ہیں, ان کو چلانے کے لیے ان کی آرگنائزیشن سیٹ اپ ہوتی ہے. تو آپ کس طرح سے اس بات کو کہیں گے کہ شیراز قریشی صاحب کہ پاکستان میں اس اسپورٹس کے حوالے سے کوئی باقاعدہ باضابطہ کوئی ڈھانچہ موجود ہے اس کی آرگنائزیشن؟ سر باقاعدہ کوئی اس میں نہیں ہے, لیکن لوگ اپنے ہی طور پر کسی نہ کسی طریقے سے ایک چھوٹے موٹے کلب بنا کے آرگنائز کیے ہوئے ہیں اور اس اسپورٹ کو الائیو رکھے ہوئے ہیں ان پاکستان. ورنہ جنرلی تو دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے گورنمنٹ کی کوئی نہ کوئی باڈی ہوتی ہے جو اس کو لنک کرتی ہے یا سپورٹ کرتی ہے, لیکن جس طریقے سے ہمارا کلب ہے. نہیں, دنیا میں دیکھیں بہت سارے اسپورٹس ایسے ہیں جن کی تنظیمی ڈھانچہ ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں. جس طرح فٹ بال کے لیے عالمی تنظیم ہے, ان کا فیفا ہے, وہ کسی گورنمنٹ کے سطح پہ نہیں چل رہی ہوتی, بلکہ اس میں جہاں گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو وہ کنڈیم کرتے ہیں اس بات کو, بلکہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ جہاں گورنمنٹ کی جو ہے انوالومنٹ ہو. تو یہ ہے کہ ان کی اپنی آرگنائزیشن سیٹ اپ ہوتی ہے, وہ اس آرگنائزیشن سیٹ اپ کے طور پر اس گیم کو چلاتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا اس کی بین الاقوامی کوئی ڈھانچہ موجود ہے. FIA ہے, فیڈریشن انٹرنیشنل آٹوموبائل, جس طرح کرکٹ کی ICC ہے اور فٹ بال کی فیفا آپ نے بتایا, تو FIA ہے. اور FIA جو ہے وہ اس کا ریپرزینٹیٹیو ہے پاکستان کے لیے, لیکن اس سے ایفیلیشنز نہیں ہیں ہماری. اس سے ایفیلیشنز اس لیے نہیں ہیں کیونکہ وہ ابھی پاکستان میں آئے ہیں, غریب ملک ہے اسینشلی. جس طرح آپ نے بتایا, شیراز نے مینشن کیا کہ کچھ کلبز ہیں اور لوگ اپنے طور پہ جو ریسنگ کر رہے ہیں. اب ہمارا MCP ہے, پاکستان کا سب سے بڑا ریسنگ کلب ہے اور سب سے پرانا پہلا ریسنگ کلب ہے پاکستان کا, لیکن ہمارے پاس بھی کتنے ممبر ہیں, 60 ممبر ہیں, 70 ممبر ہیں, کوئی 2000 ممبر نہیں ہیں. ایز پیپل گیٹ انوالوڈ, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی بہت اچھی چلانا آتی ہے, بہت قابل آدمی ہے, لیکن اس پہ گاڑی نہیں ہے, تو یہ ناممکن سی بات ہے. یہ کہنے والی بات ہے کہ بڑی زبردست کرکٹ کھیلنا آتی ہے لیکن بیچارے کا بیٹ نہیں ہے, جب کسی سے بیٹ ملتا ہے تو کرکٹ کھیل لیتا ہے. تو آپ کو گاڑی اچھی چلانے کے لیے یہ پریکٹس سپورٹس ہیں. جب تک آپ کی اپنی گاڑی نہیں ہوگی, ایک عام ڈرائیور کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک عام ڈرائیور کامیاب ہو سکتا ہے, لیکن جس کے پاس گاڑی ہوگی وہ اپنی گاڑی پہ پریکٹس کرے گا, اپنی گاڑی پہ محنت کرے گا, تو پھر ہی بہتر ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ اچھا ڈرائیور ہو جائے. ہاں ٹیلنٹ ضرور ہو سکتا ہے, ڈرائیور تو ٹیلنٹ ضرور ہو سکتا ہے, دوسروں کی گاڑی چلاتا ہوگا, اس میں جو ہے اتنی کیپیبلٹی ہوگی, ٹیلنٹ ضرور ہو سکتا ہے. جس طرح میں نے کہا نا, ٹیلنٹ ہو سکتا ہے, لیکن ٹیلنٹ ہونے کے لیے بھی اپنی گاڑی ضرور ہوگی. اچھا, اب وہ شاید سوزوکی گاڑی میں ریس نہیں کر سکتا, لیکن وہ ٹیلنٹ نظر آئے گا. جب ٹیلنٹ نظر آئے گا تو 4 آدمیوں کو نظر آئے گا, 4 آدمی بولیں گے ٹھیک ہے یار تو میرے ساتھ ریس کر, میں تجھے اپنی گاڑی دیتا ہوں, چلا میرے ساتھ. تو ساجد صاحب اس میں ایک بات جس طرح سے غضنفر بتا رہے ہیں کہ پریکٹس اور اپنی گاڑی کا ہونا جو ہے وہ لازم ہے ایک دوسرے کے لیے. میں یہ کہوں کہ ایک عام ڈرائیور جو کہ بہت زیادہ مہارت رکھتا ہو ڈرائیونگ میں, اگر اس کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے
تو وہ اگر وہ گاڑی کہیں سے کر بھی لے تو اس کے لیے کتنی پریکٹس ہونے کی ضرورت ہے کہ باقاعدہ یہ کوئی ٹیکنیک ہے کیا ہے، مطلب وہ اس کے لیے کیا مشکلات ہوں گی آف روڈ جو ہے گاڑی چلانے میں؟ اس میں ٹیکنیک، ٹیلنٹ اینڈ ٹیکنیکل مہارت بھی چاہیے آپ کو. تو اپنی گاڑی کیونکہ آپ وہ ٹیکنیکل مہارت کیا ہے، کس سینس میں آپ کو اپنی گاڑی کے ہڈ کے انجن میں آپ کا جو انجن ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ جب جنگل میں ریسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کرے گا. اگر آپ کی گاڑی خراب بھی ہوتی ہے تو آپ ہی کو بنانی ہے. تو وہ یہ ساری چیز بھی کاؤنٹ کرتے کہ آپ کو ایک میکینزم میکینیکل مائنڈ ان کے پاس ہو، میکینکلی ساؤنڈ یا ایٹ لیسٹ میکینیکل نالج ہونی چاہیے اتنی کہ آپ جو ہے چھوٹی موٹی چیز وہیں فکس کریں تاکہ آپ کی ریس نہ رکے. آف روڈنگ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اسٹریٹ ریسنگ کی بات نہیں کر رہا. وہاں یہ لازمی ہے کہ آپ کے پاس تھوڑی بہت یہ مہارت ہونی چاہیے. پریکٹس تو ہر کام میں، ہر چیز میں آپ کو پرفیکٹ کرتی ہے. ساجد صاحب یہیں آپ کی بات روکتے ہیں، وقت ہوا ہے وقفے کا. مڑادان چاروکاں چونکہ شما ایک گپا اشکنے کے میں واسطہ ہم یہ نوکیں قصے ٹیکنیک، نوکیں قصے جاوراں اور نوکیں قصے معلوماتی چیزیں کہ اسی طرح چکدک ٹیکنیکل قصے ایک مردم یہ ضرورتیں، چکدک پریکٹس ضرورتیں اور چکدک مردم قصے میکنیکل حوالہ قصے ایک نالج بھی بیتے کہ آج ایک بہتر آف روڈ قصے ریسرے جوڑ بیت کانتے اور ڈرائیورے قصے جوڑ بیت کان یہ وقت زیریں دا کسی کسانی بریک اپت شوئے دے ساڑی بین.